اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کے نام سے کیا کرتے ہیں۔ آج مختصر تذکرہ ہے نوح علیہ السلام کا۔ جب ناظرین نافرمانوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور پھر جو ہے طوفان نوح کا معاملہ درپیش ہوا، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ طوفان کی کیفیت کیا تھی، اور پھر وہ کئی عرصے تک یعنی 6 ماہ تک وہ کشتی جو ہے وہ طوفان کے تھپیڑوں میں چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری، خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ چکر لگایا، پھر اللہ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ ناظرین و سامعین، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ طوفان کیسے ختم ہوا۔ اچھا، یہ بات تو ہم بتا چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کے لیے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی۔ تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ رب العالمین نے اسے یہ شرف بخشا۔ اور ناظرین، بہت عرصے تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے تھے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے بھی اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن یہ کشتی اس مقام پر ٹھہری تھی، چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان، وحوش، طیور وغیرہ سبھی نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کا معنی ہے 80، چونکہ کشتی میں ایک روایت کے مطابق 80 آدمی تھے، اسی لیے اس گاؤں کا نام سمانین رکھ دیا گیا۔ طوفان کیسے ختم ہوا؟ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہری، سب کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے تو اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے ان تمام پانیوں کو پی لے۔ اے آسمان، تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہوا، طوفان ختم ہوا۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نوح آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ ناظرین، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ ہود رکو نمبر 4 فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا السَّمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور حکم فرمایا گیا کہ زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، پانی خشک کر دیا گیا اور تمام کام ہوا اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں ظالم لوگ۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی من قبلک۔ سورہ ہود کی آیت رکو نمبر 4 ہے۔ فرمایا گیا کہ نوح کشتی سے اترو اور ہماری طرف سے سلامت اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر ہیں اور تمہارے ساتھ کچھ جماعتوں پر۔ ناظرین، اب ہوا یہ کہ کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ حدیث پاک میں ہے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کس کو بھیجا جائے، تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اسے پکڑا، اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی، میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے
کوے کو بھیجا تو ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا، واپس نہیں آیا۔ ناظرین اس کے لیے بھی بد دعا فرمائی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ آج کوا کہیں پر بھی بیٹھا ہو ناظرین یہ خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ مرغی سے سب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اونچی اڑان نہیں اڑ سکتی ناظرین، پرندہ ہونے کے باوجود اڑ نہیں سکتی زیادہ، اور لوگ اسے ذبح کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوے کو دیکھ لیجئے کہ کہیں کسی منڈیر پر بیٹھتا ہے تو ادھر ادھر دیکھتا ہے، خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ کبھی آپ نے کوے کو چین سے نہیں دیکھا ہوگا ناظرین۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی پتی چونچ میں لے کر آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اتر پڑا، دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہوئے اور وہ اسی حال میں نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا۔ عرض کیا کہ خدا کے پیغمبر آپ میرے گلے میں خوبصورت طوق عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اس کے گلے میں دھاری کا خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ ناظرین یہ ایک مختصر واقعہ تھا کہ مرغی، کوا، پھر کبوتر کو بھیجا گیا، کبوتر سرخرو ہوا۔ آج آپ دیکھیں کبوتر اونچی اڑان بھی اڑتا ہے، پل بھی جاتا ہے، بڑا یعنی امن کی علامت ہے ناظرین، سکون کی علامت ہے ناظرین۔ اس میں بڑی عبرتوں کے سامان ہے اس واقعے میں کہ 950 برس تک اپنی قوم کی ایذا رسانیوں اور دلخراش طعنوں اور گالیوں کے باوجود صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو ہدایت کا درس دیتے رہے، جب تک ان پر وحی نہیں آ گئی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک برابر ہدایت کا آواز سناتے رہے۔ جب بذریعہ وحی آپ ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ان کے لیے پھر دعائے ضرر فرمائی۔ ناظرین و سامعین یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب تبلیغ اور ہدایت کا کام ہوتا ہے نا تو یہ بڑی استقامت مانگتا ہے۔ آپ نے جب دعائے ضرر فرمائی تو قوم یعنی یہاں پر ناظرین نوح علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ 950 برس تک فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 برس استقامت کے ساتھ، استقامت کا پہاڑ بن کر ناظرین وحی الہی کی تبلیغ فرماتے رہے۔ تو اس قوم کے واعظین علماء کے لیے ناظرین نوح علیہ السلام کی اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ نوح علیہ السلام اور ایمان والے طوفان کے عظیم سیلاب میں جبکہ طوفان کی موجیں پہاڑوں کی طرح سر اٹھا رہی تھیں، کشتی پر سوار تھے، طوفانی موجوں کے سیلاب عظیم میں ایک تنکی کی طرح یہ کشتی ہچکولے کھاتی چلی جا رہی تھی، مگر نوح علیہ السلام اور ایمان والے توکل کی ایسی بلند منزل پر تھے کہ ان لوگوں پر کوئی گھبراہٹ طاری نہیں تھی، نہ کوئی پریشانی۔ اس میں ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت بھی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر مطمئن رہنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا، اس سے معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نیکی ہوں، بروں کی اولاد اچھی اور اچھوں کی اولاد بری ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے اچھا بنا دے، جس کو چاہے برا بنا دے۔ انسان کے لیے دو راستے ہیں، اپنی مرضی سے وہ جس راستے کو چاہے منتخب کر لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر استقامت دے ناظرین، اور نوح علیہ السلام کی اسوہ پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔